السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تم روزی کمانے سے زیادہ اس کی فکر کرو کہ تمہارا عمل زیادہ سے زیادہ اچھا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہاری روزی کا بہترین انتظام یوں ہی نہیں کیا ہے، اس نے یہ سارا انتظام تمہارے عمل کا امتحان لینے کے لیے کیا ہے۔ صبر کرو اور نیک عمل کرو، پریشانی آئے تو مایوسی اور ناشکری کا مظاہرہ مت کرو، اور اللہ نعمتوں سے نوازے تو خوشی کے مارے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ آخرت کے لیے جینا سیکھو۔ جو لوگ صرف دنیا اور دنیا کی رونقوں کے لیے جیتے ہیں، ان کو جو بھی ملنا ہے وہ یہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرنا صریح ظلم ہے۔ اس ظلم کا ارتکاب وہی کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ایسے مجرم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ دونوں کردار سامنے رکھ کر سوچو کہ اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے یا دیکھنے اور سننے والا بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی تاریخ پڑھو۔ ان کی بنیادی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، ورنہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ وہ اپنی قوم سے اپنی دعوت کا کوئی صلہ نہ مانگتے، وہ اپنی قوم کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے، وہ اپنے پیغام پر کامل یقین رکھتے، وہ اپنی قوم کے بے جا مطالبات پر دھیان نہ دیتے، وہ ایمان لانے والوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے سے قریب رکھتے، خواہ وہ لوگ ان کی قوم کی نظر میں کتنے ہی بے وقت ہوں۔ ان کا اللہ کی مدد اور نصرت پر مکمل بھروسہ ہوتا۔ وہ لوگوں کے تمسخر اور ہنسی کو خاطر میں نہ لاتے، بس خیر خواہی اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے سبق لو۔ ان کے بیٹے نے کفر کی راہ اختیار کی اور کافروں کا ساتھ پکڑا تو رسول کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آیا، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ سیلاب میں ڈوب گیا۔ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ دنیا کے ہر سرکش، ہر ظالم اور ہر مجرم کے لیے نبیوں کا پیغام عام ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی روش بدل کر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں ان میں اور اضافہ ہوگا۔ دیکھو، ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ ورنہ اپنی عاقبت خراب کرو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے ہو تو اس دعوت کی عملی تصویر بن جاؤ۔ جن باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو ان باتوں سے خود بھی رک جاؤ۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی ساری توانائیاں نچوڑ دو۔ تمہیں کامیابی جب بھی ملے گی اللہ کی توفیق سے ملے گی، اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے لگاؤ۔ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو اور سیدھے راستے پر جمے رہو۔ حدود کا خیال کرو، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھو اور ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، ورنہ ان کے ساتھ تم بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ دن میں بھی اور رات میں بھی نمازیں پڑھو، نیکیوں کا اہتمام کرو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ہدایات سے ذہن کو روشن رکھو، اللہ کی ہدایات سے ذہن کو روشن رکھو۔ صبر سے کام لو، زندگی میں اچھے سے اچھے کام کرو، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ برے کاموں سے اور زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے رہو، چاہے لوگ برائیوں میں ملوث رہیں اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں، مگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ اللہ کی کتاب میں رسولوں کے قصے پڑھو، ان قصوں سے تمہارے دلوں کو مضبوطی حاصل ہوگی، تمہیں حقیقت کا علم ملے گا، نصیحت اور یاد دہانی حاصل ہوگی۔ ایمان نہ لانے والے اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ، اللہ کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔
سورہ یوسف سورہ نمبر 12۔ شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، اس کی چالوں سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اچھے سے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں علم اور حکمت سے نوازے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اپنے دل میں اپنے محسن سے محبت کے چراغ روشن رکھو، یہ چیز تمہارے رب کی برہان بن کر تمہیں ہر طرح کی بدی اور بے حیائی سے محفوظ رکھے گی۔ اگر تم پاکیزگی چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بناؤ۔ صرف ایک عزیز کی بیوی ہی نے نہیں، مصر کی نہ جانے کتنی حسیناؤں نے ان پر اپنے جال پھینکے، مگر وہ عفت و طہارت کے ایک فرشتے کی طرح پاک دامنی کا پہاڑ بنے رہے۔ بے حیائی کے طوفان آتے اور جاتے رہے، لیکن ان کے پاک دامن پر ایک چھینٹ بھی نہیں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھو کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی حرام لذتوں کے مقابلے میں جیل کی تکلیفوں کو سینے سے لگا دیتے ہیں۔ دنیا حیوانی لذتوں کی طرف دوڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ان حیوانی لذتوں سے دور رہنے میں لذت محسوس کرتے ہیں، سالہ سال جیل میں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی حرام لذت گوارا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ساری کوششیں کرو، تاہم اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو۔ بے حیائی کے حملوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی مدد بہت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھو گے تو تمہارے اندر بھی مضبوطی آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھو کہ کس طرح اچھائی کی صفت پر قائم رہا جاتا ہے۔ تمہیں سخت سے سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے، تب بھی تمہارے حسن سیرت میں کوئی فرق نہ آئے، تم ہر حال میں اور ہر جگہ محسنین کی شان پر قائم رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھو کہ جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں وہ کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتے، حالات کی سختیوں میں بھی وہ دین کی تعلیمات عام کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے تمہیں کسی اور کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس فضل پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن انسان ناشکری پر تلا رہتا ہے۔ وہ اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ عقل سے کام لو اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے لوثی اور خیرخواہی کو دیکھو، جن لوگوں نے انہیں برسوں جیل کی مصیبتوں میں رکھا، ان کو کتنے خلوص سے سجھایا کہ وہ برسوں کی قحط سالی سے کیسے راحت پا سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔